महंगाई पाकिस्तान का सिर्फ मसला नहीं, दुनिया का मसला है। अमेरिका की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई हुई है कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से। तो पाकिस्तान, अल्लाह का शुक्र है, अभी भी सबसे सस्ता मुल्क है। जिनका नजरिया मुख्तलिफ है, जिसको लेफ्ट कहते हैं, जिसको राइट कहते हैं, सबके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। सबसे हम बैठ के अपने मसले अमन से हल करने के लिए तैयार है, चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, सबसे हम बातचीत से मसले हल करेंगे। सिर्फ हम जिससे मुफाहमत कभी नहीं करेंगे वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम का पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए, जिन लोगों ने करप्शन किया। मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको एनआरओ देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप एहतसाब प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। समा टीवी पे हमारा स्टूडियो से ये पहला प्रोग्राम है। कल हमने इसका आगाज़ किया था, आप लोगों का बड़ा अच्छा फीडबैक आया, बहुत शुक्रिया। कल हमने सदर पाकिस्तान का इंटरव्यू किया था और आज हम एक नॉर्मली जो अपना टॉक शो है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। मैं मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ, लेकिन इससे पहले जो है हम टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज स्टेटमेंट दिया है और उसके दो हिस्से ऐसे हैं जिन पे हम डिबेट करेंगे आज के प्रोग्राम में। फिर और चीज़ें भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये कहना है, नंबर 1, कि बात हो सकती है दाएं बाजू वालों से भी, बाएं बाजू वालों से भी, दोनों से बात हो सकती है। बलूचिस्तान के लोगों से बात हो सकती है, वज़ीरिस्तान के लोगों से बात हो सकती है। और ये ताना पहले दिया भी जाता रहा कि जनाब आप दहशतगर्दों से बात कर लेते हैं, हर किस्म के इंतहा पसंदों से बात कर लेते हैं, लेकिन आप पॉलिटिकल लोगों से बातचीत क्यों नहीं करते या अपनों से बातचीत क्यों नहीं करते। ये ताने दिए जाते रहे और बारहा दिए जाते रहे इस हुकूमत को। उन्होंने कहा कि उन सबसे बात हो सकती है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने लकीर जो है वो बड़ी वाज़े करके खींच दी कि सबसे बात हो सकती है, लेकिन करप्शन करने वालों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दूसरा, उन्होंने एक दावा किया कि 2 महीने के बाद पाकिस्तान से जो महंगाई है उसका खात्मा हो जाएगा। यानी महंगाई की जो वेव पाकिस्तान में आई है बड़ी खौफनाक है, लोग उससे परेशान हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये दावा है। थोड़े दिन पहले कुछ वफाकी वज़रा भी कह रहे थे, शौकत तरीन साहब ने भी ये बात की है, दीगर वज़रा ने भी ये बात की है कि आने वाले महीनों में महंगाई कम हो जाएगी। असद उमर साहब से मंसूब है एक स्टेटमेंट, वज़ारत इत्तलाआत से भी है। लेकिन क्या वाकई महंगाई आने वाले दिनों में कम हो जाएगी? और अगर महंगाई कम हो जाएगी तो एक बात अपोजिशन के लिए बड़ी अहम है। अपोजिशन एहतजाज करने जा रही है 23 मार्च से एक लॉन्ग मार्च की शक्ल में। तो 23 मार्च से पहले तो इमरान खान साहब का दावा है कि महंगाई कम हो जाएगी या कम होना शुरू हो जाएगी। फिर अपोजिशन के उस एहतजाज में कितना जोर बाकी रहेगा, क्योंकि अपोजिशन के एहतजाज का एक बड़ा इन्हिसार पाकिस्तान में आम आदमी की हालत पर है। पाकिस्तान में आम आदमी को महंगाई का जो सामना करना पड़ रहा है वो एक बड़ा रीज़न है अपोजिशन के एहतजाज में कामयाब होने के हवाले से। इन चीज़ों में बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ फिर बातचीत शुरू करते हैं। हमारे साथ शिबली फराज साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए हमारे पहले प्रोग्राम में। हमें कमरुज़्ज़मान कारा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आपका भी, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। और एक और साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब अब से थोड़ी देर में यहाँ स्टूडियो तशरीफ़ ले आएंगे, तो उनसे हम बात करेंगे। मैं सबसे पहले शिबली फराज साहब वहीं से शुरू करते हैं कि ये क्या है, यानी मैं किसी से भी बात करूँगा, लेकिन जो लोग अब करप्शन वाले, तो ज़्यादा लोगों के ऊपर इल्ज़ामात हैं, साबित तो हुए नहीं, अभी तक सज़ाएँ भी नहीं हुई। ख़ास तौर पे अगर आप पीपल्स पार्टी और PMLN के मेन लोगों का तस्करा करें तो मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को निकाल के ज़्यादातर लोगों पे इल्ज़ामात और केसेस हैं। उसी तरह इल्ज़ामात और केसेस हैं जैसे इल्ज़ामात परवेज़ खटक साहब पे भी हैं, जैसे इल्ज़ामात आपकी जमात के दीगर लोगों के ऊपर भी हैं, वैसे इल्ज़ामात उस्मान बुज़दार साहब पे भी हैं, वैसे इल्ज़ामात जो हैं आपके पंजाब के वज़रा के ऊपर भी हैं। अब ये जो इल्ज़ामात हैं इनकी बुनियाद पे आप इनसे बात नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग बाकायदा जुर्म करते रहे हैं, जिनके बारे में चीज़ें साबित हैं, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मैं बात कर लूँगा, इनसे नहीं करूँगा। क्यों? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और ये आपका पहला प्रोग्राम है और मुझे यकीन है कि ये बड़ा ही देखे जाने वाला प्रोग्राम होगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज बात की है तो उन्होंने बुनियादी तौर पे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह की है।
ایک یہ کہ جو نظریاتی لوگ ہیں چاہے وہ رائٹ کے ہوں یا لیفٹ کے ہوں تو نظریاتی اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو اس کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ ان کی جو بھی گریوینسز ہیں ظاہر ہے جو نظریے کے ان کے نظریے کے مطابق اگر کوئی چیز نہیں ٹھیک ہو رہی آپ ان کے ساتھ نیگوسیشن کر سکتے ہیں آپ ملک کی جنرل اس میں انٹرسٹ میں آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں لیکن نظریہ اور کرپشن دو مختلف چیزیں ہیں کرپشن جو ہے تو ایک کرائم ہے جس میں کہ ملک کی جو معاشی جڑیں ہوتی ہیں وہ کھوکھلی ہوتی ہیں اور وہ ملک کے مستقبل کو کمپرومائز کرتی ہیں تو اس لیے ان لوگوں کو اگر اس میں قانون کے اس میں نہیں لایا جائے گا گرفت پہ نہیں لایا جائے گا یا اور وہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ عدالتوں سے کہے کہ ان کو آپ سزا دیں حکومت تو ایک اس نے ایک جہاد شروع کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس ملک کی جو اور یہ حقیقت ہے کہ جی جو بھی ملک میں جو مسائل ہیں اس کی جو بنیادی لے دے کے پہنچ جاتی ہے وہ کرپشن ہے چاہے وہ چھوٹے سے لیول پہ ہو چاہے وہ وابڈا کے لیول پہ ہو ریلویز میں ہو کسی بھی اداروں میں FBR میں ہو جتنی بھی جگہ ہیں وہ ساری کرپشن کی وجہ سے مفلوج بھی ہو گئی سب سے مفاہمت ہوگی جی لیکن جن پہ کرپشن کی کسی ان پہ نہیں ہوگی نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے ثابت تو ہونے دینا کرپشن دیکھیں نا یہ ایک المیہ ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرپشن کر کے حکومت میں آپ کے ساتھ موجود ہیں کیونکہ ثابت نہیں ہوئی تو آپ کہتے ہیں جی ثابت نہیں ہوئی جب تک نہیں ہوگی ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں آپ کے اتحادی بھی ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپوزیشن میں ہیں ان پہ بھی ثابت نہیں ہوئی لیکن آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں چل سکتے دیکھیں سب دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ بدقسمتی سے اس ملک میں جو زیادہ حکمرانی کی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو جمہوری دور تھے سو کالڈ اس میں یا انہوں نے کی ہے اور یا کی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے آپ دیکھیں جو ملک کے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں جس میں کہ کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا تھا ابھی تو الحمدللہ کافی بہتری گریجولی آ رہی ہے لیکن انہوں نے ایک کرپشن کو پریفرنس دی اور ہر چیز میں جو ہے تو انہوں نے جو فیصلے کیے وہ اہلیت کی بنیاد پہ نہیں میرٹ کی بنیاد پہ نہیں بلکہ انہوں نے اس میں جو بھی ان کی اپنے جو لوگ تھے خاص طور کے PMLL میں ان کا ایک پورا ایک گروہ تھا ایک مافیا کا ایک گروہ تھا جس میں کہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے تھے پروٹیکٹ بھی کرتے تھے اور اداروں میں ایسے لوگ لگائے جنہوں نے کہ جو بھی ثبوت تھے جو بھی طریقہ کار تھا اس پہ انہوں نے وہ کیا اس کو چھپانے کی کوشش کی اب حکومت کی پرائم منسٹر کی جو باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ باوجود اس کے کہ کوئی ایسی سزائیں نہیں ملی جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملیں لیکن ایک ہمارا جو ایک نظریہ ہے ہم اس پہ قائم ہے کہ اس ملک میں سے ہم نے کرپشن دور کرنی ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک پورا جو معاشرہ بنا دیا گیا ہے جو دیکھیں ہماری جو مخالفت ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خود کرپشن کی انہوں نے پورے معاشرے کا جو کلچر ہے وہ تباہ کر دیا جس میں کہ اقدار بھی تباہ ہو گئی جس میں کہ کائرہ صاحب میرے صاحب سے پوچھتے ہیں پھر آپ رسپونڈ کیجیے گا کیونکہ اس پہ بڑے سیریس اعتراضات بنیں گے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک کامنٹ میں دے دوں بیفور آپ جائیں کیونکہ وہ بات اس کا جواب بھی دے دیں گے دیکھیں دو پارٹیاں ہیں ایک پاکستان پیپلز پارٹی ایک پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی تھی جس کی وجہ سے وہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر کو بھی آپ کہہ لیں لیکن اب وہ نظریاتی نہیں رہی انہیں نظریے کو دفن کر دیا اور انہوں نے ان کی پرائیورٹیز اقتدار برائے اقتدار اور اس میں پھر اس لیے کہ کاروبار اقتدار برائے کاروبار یہی چیز بھی پاکستان مسلم لیگ تو خیر کرتی آئی ہے ڈے ون سے اچھا کائرہ صاحب تھینک یو آپ نے جوائن کیا ہمارے پہلے شو میں بہت شکریہ سر آپ کا گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ایک آج کا سٹیٹمنٹ ہے کہ میں کسی سے بھی مذاکرات کروں گا یا کسی سے بھی بات ہو سکتی ہے دائیں بازو والے بائیں بازو والے وزیرستان والے بلوچستان والے آپ سمجھ گئے ہیں کون کون سے ہیں یہ ان سب سے بات ہو سکتی ہے لیکن جو کرپشن کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی بڑی واضح لکیر انہوں نے کھینچ دی اس سے پہلے آپ لوگ اعتراض کرتے رہے ہیں کہ آپ انتہا پسندوں سے بات کرتے ہیں آپ دہشت گردوں سے بات کرتے ہیں آپ پولیٹیکل فورسز سے یا جمہوری فورسز سے بات کیوں نہیں کرتے آج انہوں نے بہت کلیئر کر دیا کہ یہ نہیں کرتا واٹس ناؤ سر پہلی بات تو عمران یہ ہے کہ کون مرے جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب سے ہم نے جب بھی کہا وہ
اس سوال کے جواب پہ کہا کہ بھائی ملک کے حالات خراب ہیں, اکیلے یہ حکومت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں, ان کے سینس آف ڈائریکشن درست نہیں ہے, لہٰذا اگر سارے مل کے کوئی کام کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں, لیکن اگر وہ اس کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں ہے تو کس کا اتنا پیار ہے جی, بڑا ہم بنے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے ہاتھ بنائیں گے تو جی پتہ نہیں ہم کوئی خانہ کعبہ کی دیوار کو خدا نخواستہ پہ ہاتھ لگ جائے گا, ہمارا بڑا کمال ہو جائے گا, خانہ کعبہ بڑا متبرک ہے ہمارے لیے, وہاں تو ہاتھ لگانا بڑا مقدس کام ہے, تو یہ ان کو یہ شک ہے کہ ان کا ہاتھ ملانا شاید اتنا بڑا مقدس کام ہے, ایسا نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا انسانی رویہ بننا چاہیے, اور آپ نے درست کہہ دیا, مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جن لوگوں پہ کرپشن کے کیسز تھے اور ہیں اور ان کی بڑی اسٹرانگ پرسپشن ہے, اور جن کو وزیر اعظم صاحب خود سب سے بڑا چور کہتے تھے, خود سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, جن کو وزیر اعظم صاحب ملک کا دشمن کہتے تھے, آج تو وہ آپ کے اتحادی ہے. اور بات یہ ہے کہ جی آپ کے پاس سرٹینٹی سے کہتے تھے, ایک دفعہ نہیں تواتر سے کہتے تھے, آج ان پہ ہے کہ جی وہ کیونکہ ان پہ الزام ہے ثابت تو نہیں ہوئے. اپوزیشن کی باقی جماعتوں کے خلاف جو کچھ کیا گیا 3.5 سال بعد آج بھی ابھی بھی شبلی صاحب کا ایک وہی نیریٹو جو یہ 5 سال پہلے تھا, جو 15 سال پہلے تھا, آج بھی وہی کھڑا ہے. اور بھائی خدا کا نام لو, یہ کرپشن کا طوطا کہانی بہت ہو گئی. اب قوم آپ سے پوچھ رہی ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, اس کا علاج کرو, بےروزگاری ہو رہی ہے, اس کا علاج کرو, کرپشن بڑھ گئی ہے, اس کا علاج کرو. آپ تو کہتے تھے ہم آئیں گے 100 دن میں ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. آج 3.5 سال کے بعد آپ نے سوال کرپشن کا کیا ہے, مہنگائی کا کیا ہے, بے روزگاری کا کیا ہے. وہ ایک ہی کہانی ہے, وہ گالیاں پیپلز پارٹی کو دیں گے, وہ مسلم لیگ کو دیں گے. اچھا بھائی جی بھر کے دو, خوب جی بھر کے گالیاں دے لو, لیکن لوگوں کو تو روزگار دے دو. اب آپ کے پاس کہنے کو ہے کچھ نہیں. آپ یہ بتا دیجیے کوئی ایک, میں کوئی زیادہ وعدہ نہیں کرتا, انہوں نے پھر اسی پہ جانا ہے, ان کے پاس کوئی اور سٹوری نہیں ہے, صرف ایک کہانی ہے, طوطا کہانی جو رٹی ہوئی ہے, اور اسی نے ریپیٹ ہوتے رہنا ہے. اس کی صداقت ہم کہہ رہے ہیں بھائی جن کے خلاف کیسز تھے ان کے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں, نیب اپنا کام کر رہا ہے, کرنے دے. اب آپ آگے بڑھیے نا, ان کے کیسز کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے جتنے کمیشن بنائے تھے آپ کے دور میں, آپ کے اپنے ساتھی اس میں انوالو نکلے, وہ چینی کمیشن تھا, وہ آٹا کمیشن تھا, وہ دوائیوں کا کمیشن تھا, وہ تیل کا کمیشن تھا, جس ایشو پہ کمیشن بنایا ہے, ریٹ بڑھے ہیں, کم نہیں ہوئے, لوگوں کو ریلیف نہیں ملا. ان کمیشنز کو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ آپ کے پاس سالڈ ایویڈنس تھی نا, تب کمیشن بنے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, کیا کوئی بندہ پکڑا گیا یا آپ نے کسی کو سزا دی؟ جو لوگ آپ کے رینکس میں آگے ان کے سارے گناہ دھل گئے ہیں. اوکے چلیے یہ بھی آپ کریے, اقربا پروری تو ہم کرتے ہیں, آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. آج کرپشن پرسپشن ہمارا تو چھوڑے نا, بہت ہو گئی. ہم اپنا کیس بھگت رہے ہیں, بھگتے کے نیب بنائے گا, آپ اور ایک کو نیب بنا لو, ایک اور ادارہ کھڑا کر لو تاکہ ہمارا احتساب کرے. لیکن جو آپ کے رینکس اینڈ فائلز میں ہو رہا ہے, جو پاکستان کی اکانومی کے ساتھ ہوا ہے, آپ قوم کے آپ کے پاس تو سارے مسئلوں کا حل تھا. اور اگر نظام خراب ہے تو عمران صاحب 3.5 سال کے بعد یہ سٹوری نہیں چل سکتی. پہلے بنیادی اعتراض یہ تھا کہ آپ جمہوری قوتوں سے بات کیوں نہیں کرتے. یہ ساتھ لیتے, میں مجھے بات کرنے کا شوق ہی نہیں ہے جی. وزیر اعظم صاحب اپنے دھن میں رہے, کوئی کسی کو شوق نہیں ہے, بلکہ میری اگر بات سننے تو میں تو کہتا ہوں یہ کہہ دیں کہ میں وزیر اعظم سے نہ ہاتھ ملانا نہ شوق ہے سے بات کرنے کا, کہہ دینا چاہیے. یہ انہیومن بیہیویئر ہے ابھی ان کا, کہ یہ کہہ ہم کیا کر رہے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں, آپ نے بنا دیے نا ادارے, ویری گڈ, آپ کا بینر پروگرام تھا, ویری گڈ, کیا کیا آج تک آپ نے. لیکن آپ کرپشن کا ایف آئی اے ہے, نیب ہے, وہ اپنا کام کرے, عدالتیں اپنا کام کرے. ان سے یہ پوچھے کہ اگر پروسیکیوشن پراپرلی نہیں ہو رہی تھی تو 3.5 سال میں آپ نے پروسیکیوشن کو امپروو کرنے کے لیے کیا کیا؟ اگر کرپشن کے خلاف لا ٹھیک نہیں تھا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لوگ بہتر لا کے لگانے تھے, کیا کیا؟ آپ نے پی آئی اے کے اندر بہتر لوگ لانے تھے, کیا ہوا؟ آپ نے اسٹیل مل کے اندر ایک بہتر بورڈ لگانا تھا, آج 3.5 سال بعد آپ کا بورڈ نہیں ہے. صرف یہ طوطا کہنا ہے کہ وہ گئی, وہ مسلم لیگ ہے, جو فلان ہے, بہت سن لی باتیں. اب اس سے آگے بڑھیے. ٹھیک ہے, تو قاہرہ صاحب اب آپ کو شوق ہی نہیں ہے بات کرنے کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں. بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. طارق فضل چودھری صاحب بھی جوائن کر لیں گے, پی ایم ایل این کو بھی شامل کرتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक नाजरीन। कमरुद्दीन कारी साहब ने कहा जी ज़रूरत ही नहीं है बात करने की शिबली फराज साहब, और कौन आपसे कह रहा है कि आप बात करें, यानी जिससे आप बात करना चाहते हैं करें, लेकिन जो लिस्ट उन्होंने दी है मुतालबात की वो तो आपके ज़िम्मे है ना काम। देखें बिल्कुल, और हम अपने काम बड़े उससे ईमानदारी के साथ और बड़े उसके साथ फोकस तरीके से कर रहे हैं। बात ये है कि देखें जहाँ तक कि बातचीत का ताल्लुक है, हमने फॉर एग्जांपल इनसे पॉलिटिकल पार्लियामेंट पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि आप इंतखाबी इस्लाहात पे हमारे साथ हम बैठने को तैयार हैं आपके साथ, वो नहीं बैठे, उन्होंने इनकार कर दिया। तो देखें ना, ये तो जो अपोजिशन है उनका तरीका ये है कि वो सिर्फ जो माजी की उनकी जो एक तरीक़ाकार था हुकूमत करने का, वो उन वक्तों को दोबारा लाना चाहते हैं, बिकॉज उनमें इनके डायरेक्टली इनके बेनिफिट्स थे। अब जो है, तो जब हम ये बात करते हैं कि हमने बात नहीं करनी, तो उसकी मुराद यही है कि हम कैसे एक उससे कर सकते हैं जहाँ पे कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उस पर केसेस हों, सीरियस केसेस। अगर फैसला नहीं हो रहा, अदालत ही नहीं हो रहा है। आपने देखा कि जरदारी साहब का जो केस था उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, मतलब है कि ये जो जितने भी प्रूफ्स हैं, फाइलें गायब हो जाती हैं, स्विट्जरलैंड से गायब हुई, लंदन से गायब हो गई। इस किस्म के माहौल में तो फिर ये एक चारा इनको, तो देखे ना, इनके साथ बातचीत करने का मकसद ये है कि आपने इनको नहीं, वो नहीं कह रहे आपको बातचीत करने का, उन्होंने कहा जी हम कब कह रहे हैं बातचीत करें हमारे साथ, उनका तो फाइलें गायब करके भी काम चल रहा है। बिल्कुल, आप ये जैसे भी चल रहा है जी जी, आपसे तो वो बातचीत का नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आप काम करें जिसके लिए आप नहीं, हम बिल्कुल काम कर रहे हैं। तारीख में इस तरह का प्राइम मिनिस्टर नहीं आया जो कि जितनी मेहनत के साथ वो हर चीज़ में कैबिनेट मीटिंग्स इनके ज़माने की देख लें और हमारी देख लें कि हर हफ्ते रेगुलरली डिसीजंस भी ली जा रही हैं, हर एक मसले को आगे ले जाया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। और देखें ना, ये इन प्रोजेक्ट्स की देखें, ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम बताएं। हेल्थ सेक्टर में ले लें आप, जिस तरह की इनकलाबी तब्दीलियां हमने की हैं, चाहे वो जो हो कानून हो पीएमडीसी का, उसको हमने किस तरह से इंस्टीट्यूशनली चेंज किया। फिर जो सेहत कार्ड जो हमने दिया, उससे कितना एक रेवोल्यूशन, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो मरीजों के लिए एक फ्री वो है, उसने पूरा एक नया इकोनॉमी क्रिएट कर दी है। गांव में, मुख्तलिफ शहरों में हॉस्पिटल्स बनने लगे हैं, लेबॉर्ट्रीज बनने लगी हैं। एग्रीकल्चर में इसी तरह क्या कुछ नहीं किया, किसान कार्ड दिया है। और जो किसान है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े खुश हैं, अच्छी सपोर्ट प्राइस मिली है उनकी क्रॉप्स को, उनको जो फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडीज़ मिल रही हैं अब डायरेक्ट मिलेंगी। और इस तरह हमने इंडस्ट्री में देखें आप, हमारी पूरी प्रोडक्शन हो रही है। देखें, ये बात लोग भूल जाते हैं और ये जानबूझ के ये नहीं करते हैं, बिकॉज इनको पता है कि जो कोविड में जो पूरा दुनिया का माशी निज़ाम दरम बरम हुआ, जिसकी वजह से पूरी सप्लाई चेन्स इंटरप्ट हुई, डिसरप्ट हुई, उनको जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 3 से 4 महीने में हो जाएगा, वो यही है कि जो हमारी जो दुनिया की जो इकोनॉमी है, जो सप्लाई चेन्स हैं, जो फ्रेट वो हैं, जहाज़ हैं, ये सारा कुछ जब नॉर्मलाइज होगा, ऑयल की प्राइसेस ऑलरेडी नीचे आनी शुरू हो गई हैं, तो इंशाल्लाह ये तो हमने मतलब है कि हर सेक्टर में, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सड़कें देख लें, हमने कितनी बताई, हम इतना प्रोपेगेंडा नहीं किया। ये हमारी कमजोरी है। डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि दाएं बाजू वाले हो, वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि दाएं बाजू वाले हों, बाएं बाजू वाले हों, वजीरिस्तान वाले हों, बलूचिस्तान वाले हों, सबसे बात हो सकती है, करप्शन करने वालों से बात नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आज आपने प्रोग्राम में दावत दी और बड़ी खुशी हुई आज आप समा चैनल पे प्रोग्राम में आपसे मौका मिल रहा है शिरकत का। देखें, अगर इमरान खान साहब अपने इस दावे में सच्चे हैं, मैं ये कोई वो नहीं कि आप कहें कि मैं कोई तंजन ये बात कह रहा हूँ, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब अपने इस दावे में सच्चे हैं और पक्के हैं, तो आधी से ज़्यादा काबीना के वज़रा से उनकी बातचीत बंद हो जाएगी। जितने लंबे लंबे गज़ इनके वज़ीरों ने मारे हुए हैं, जो डकैतियाँ इनके वज़रा कर रहे हैं और उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, नैब के केसेस हैं, रेफरेंसेस मौजूद हैं। इनके अपने ऑडिटर जनरल ने जो अभी कहा है कि आपके कोविड फंड से 40 अरब रुपया वो डकैती हुई है। मुझे बताएं कि वो इमरान खान साहब किससे गुफ्तगू करना जो है वो बंद करेंगे? यानी आप मुझे ये बताएं कि आपके दौर में पाकिस्तान के इदारे हों, बैनुल अक़वामी इदारे हों, सारे ये कह रहे हैं कि करप्शन में इजाफा हुआ है। वो आपका निचले सतह की एक क्लर्क से ले के ऊपर तक हर जगह के ऊपर करप्शन में इजाफा हुआ है। मैं अगर आपको शुरू हो जाऊँ इस्लामाबाद में बताना कि इस्लामाबाद के हालात पहले क्या थे, आज क्या हैं, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपके लिए मालूमात है, आप
लाहौर ज़्यादा मोटर वे से आते जाते होंगे, लेकिन कभी ज़रा ये एक्सप्रेस वे पे जाएँ, कभी रावल डैम जाएँ। BRT के ऊपर आपको पता है कितने इल्ज़ामात थे, वो कितने की प्लान हुआ प्रोजेक्ट, उसके बाद कितने में वो बना, फिर उसकी तहकीकात होना शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है गवर्नमेंट ने, या एग्जैक्टली लिया हुआ है जी, लिया हुआ। जिस कंपनी ने वो BRT पेशावर का मंसूबा, इतना मुतनाज़ा मंसूबा बनाया, 3 मेगा प्रोजेक्ट हुए हैं इस्लामाबाद में पिछले 3 सालों में, वो तीनों उस कंपनी ने ले लिए हैं। क्या मान सकते हैं ये 3 मेगा प्रोजेक्ट्स जो बिलियंस में थे, वो एक कंपनी को ले लिए, उसी कंपनी ने। अब मैं नाम नहीं लूंगा, मुनासिब नहीं, रूल्स के मुताबिक लिए या रूल्स ब्रेक कर दें ना, ये बात तो ये है कि बात सुने ना, अखबारात में खबर फिर आप, अब वो आप वाली बात है कि फाइलें गायब होगी, फलां हो गया, ये रूल्स के मुताबिक बाकी कॉन्ट्रैक्टर सारे सोए हुए थे, सिर्फ वही एक जाग रहे थे। इनके दौर में जो चीज़ें हो रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगी आगे, आपको पता लगेगा। फिर मुझे शिवली साहब ने जो बात की है, इन्होंने कहा जी कि ये कोविड, 2 चीज़ों के पीछे गवर्नमेंट जो है ये छुपती है। आपको इस पे कोई एतराज़ नहीं है, वो कह रहे हैं कोई बात नहीं होगी? बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा फिर इस बात पे खड़े रहें। फिर जो करप्ट अपनी सफ़ों के अंदर हैं, वहाँ से सबसे पहले एहतसाब भी शुरू करें और उनसे गुफ्तगू भी बंद करें। नहीं, जिसको वो करप्ट समझते हैं उससे बंद करेंगे ना। अच्छा, यानी इसका मतलब ये होगा कि ये तो पैमाना criteria अब ये पैमाना इमरान खान साहब सेट करेंगे कि कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है। अगर उन्होंने, और मुझे अब ये बताएं कि यहाँ से इस्लामाबाद में ये जो दवाइयों वाले वजीर थे, उन्हें क्यों तब्दील कर दिया आपने? 6 अरब रुपए का घपला हुआ है उसमें, और दवाइयाँ 400% महंगी हो गई हैं। मैंने तो अपने उस भाई को एक प्रोग्राम में खुद भी कहा था, मैंने कहा जी वहाँ तो कम से कम अपनी पोजीशन वहाँ पे तो क्लियर करें आप। और ये इमरान खान साहब को कन्वे किया गया था कि अगर आपने इस वज़ीर को ना हटाया जिसने दवाइयाँ महंगी की हैं और उस पर करप्शन हुई है, तो हम इसे एज मिनिस्टर अरेस्ट करेंगे। ये किसने कहा? जी, ये कहा था किसी ने। अगर नैब ने कहा था तो नैब ने उनको क्लीन चिट दे दी थोड़े दिन पहले, ये पता आपको? और परसू कौन कर रहा है, मुझे तो अब ये बताएं ना। जब आपको पार्टी का नैब को प्रमोशन मिल रही है, आपको एक तरफ से निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ आपको प्रमोशन दे रही है, आपके सारे प्रोसिक्यूशन के इदारे सारे गवर्नमेंट जो इदारा ये कह रहा था कि इसको बतौर वजीर ही गिरफ्तार कर लेंगे, वो इदारा इतना ताकतवर तो था जिसने वजीर को हटवा दिया, तो वो एहतसाब भी नहीं करवा सका सर, वो तो क्लीन चिट लेके आ गए। नहीं, क्लीन चिट अभी कोई नहीं आई, क्लीन चिट वाली बात अभी कोई नहीं आई है सर, मैंने पढ़ा। मैं आपको बता सर, उन अकाउंट्स के नंबर तक शेयर हुए मीडिया के ऊपर। या एग्जैक्टली, आपको पता है इस बात इसके बावजूद मैं हैरान हूं कि नैब ने उनको क्लीन चिट दे दी सर। अब फिर नैब की कारकर्दगी के ऊपर मैं क्या सवालिया निशान कल सदर पाकिस्तान से मैं पूछ रहा था तो उन्होंने भी कहा कि नैब को पकड़ना चाहिए उन लोगों को जिन पे परसेप्शन बनी हुई है कि वो हुकूमत में बैठे और करप्शन करते हैं, और नैब की परसेप्शन ऐसे ही ठीक होगी कि वो उनको पकड़ेगी। अब आपके सदर भी कह रहे हैं, फिर भी वो नहीं पकड़े। छोटी सी बात अर्ज कर दूं जी, मैं जवाब दे दूं। शिवली भाई ने कहा जनाब कि कोविड की वजह से महंगाई है। एक छोटा सा पॉइंट था, सिर्फ मैं उस पर अर्ज कर दूं। बात यह है कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में जो मामलात ख़राब हुए हैं वो सबको पता है, लेकिन जो आपकी अपनी बैड गवर्नेंस और आपके अपने गलत फैसले हैं उन्हें भी तस्लीम करने का ज़र्फ है किसी में। अब मिसाल के तौर पे सिर्फ एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। किसने आपको कहा था कि चीनी पाकिस्तान में हमारी जो ज़रूरत है उससे ज़्यादा है? किसके कहने भी चीनी एक्सपोर्ट हुई? जब एक्सपोर्ट होगी किसने फिर आपको बताया कि नहीं यहाँ तो चीनी की शॉर्टेज हो गई है? फिर चीनी इंपोर्ट हुई। इंपोर्ट की एक्सपोर्ट किस कीमत पे हुई, इंपोर्ट किस कीमत पे हुई? चीनी महंगी हुई, किसको कितना फ़ायदा हुआ, किसकी जेबों में कितना पैसा गया? ये करप्शन नहीं है और ये बैड गवर्नेंस है, ये आपके अंदाज़ों की गलती है। ये सिर्फ एक मिसाल है। आपको हर इनके फैसले के पीछे बैड गवर्नेंस नज़र आएगी, फैसले गलत नज़र आएंगे और उससे लोग और अवाम सफ़र कर रहे हैं। जी शिवली साहब, देखें, 2 बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सुनेंगे। पहले उन्होंने बात की कि जो एहसास प्रोग्राम, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में इस जैसा सोशल सेक्टर में ऐसा प्रोग्राम नहीं आया, उस पर इन्होंने जो एतराज़ात उठाए हैं, जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की ये बात कर रहे हैं, मैं उसका मेंबर हूँ, और उसमें जो ऑडिट पैराज जो हैं वो प्रोसीजरल, और जैसे कि आपको पता है कि जब कोविड के दिनों में जहाँ पे कि पेपर रूल्स को भी बाज़ जगह पे सस्पेंड करना पड़ा बिकॉज दवाइयाँ थी, इंजेक्शंस थे, उसके लिए करना पड़ा। लेकिन इस प्रोग्राम जो कि हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उस पर इन्होंने ज़ाहिर है सवालात तो उठाने हैं और इन्होंने ज़ाहिर है उस पर क्रिटिसिज्म करना है। 40 अरब भी तो 3 है। मैं तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर हूँ। मैं तो आपको बताऊँ कि जो 2011 से पहले चल रहे हैं और 2018 तक के, तो उसमें तो खुल्लम खुल्ला करप्शन, खुल्लम खुल्ला। अब ये काम जो है तो ये किसने, और हमने कई केसेस नैब भिजवाए हैं, लेकिन चूंकि उसको चेयर ये करते हैं, राना तनवीर साहब करते हैं। रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर तो लिखा है ना कि 40 अरब की बेज़ाब्तियां वहां मौजूद हैं। देखें, बेज़ाब्तियों को आप हमेशा
اس کو بھی ہم وہ کریں گے, اس کا جواب دیں گے. دیکھیں ہر PMLN کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں جب بے ضابطگی آتی تھی تو وہ کرپشن ہوتی تھی. نہیں, اب آپ کے دور میں نہیں. دیکھیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں عمران ساری پارٹیز کے لوگ ہیں, چیئر جو کرتا ہے وہ جس پہ فیصلہ کرتا ہے. ہمارے جو وہ نور عالم ہیں, ہماری اپنی جو سب کمیٹیز بنی ہیں, ہم نے کتنے کیس FIA کو بھیجے, کتنے بھیجے ہم نے نیب کو, اس میں پروگرس نہیں ہوئی ہے. اسی لیے بلایا گیا ہے نیب کے چیئرمین کو بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بلایا گیا ہے کہ جی اتنے کیسز ہم نے ریفر کیے ہیں اور وہ ریزالو نہیں ہوتے ہیں. یعنی جس کا کہ ایک عام ثبوت ہے, ہر چیزیں کلیئر ہیں, وائلنٹ وہ کیا کہتے ہیں اس کے ثبوت ہیں, واضح ثبوت ہیں, لیکن اس پہ نہیں ہوا. تو دیکھیں یہ اس کے ذمہ دار یہ ہیں. کیوں کہوں, انہوں نے دیکھیں اداروں کو نہیں, حکومت میں نہیں ہے, لیکن یہ جو ہے نا جو زہر پھیلا دیا انہوں نے, وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں نا, جس میں کہ اداروں کو مفلوج کرنا, ہر لیول پہ کرپشن کا کلچر. میں ان کے آنے سے پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ نہ صرف انہوں نے خود ذاتی کرپشن کی, بلکہ انہوں نے پورے جو ہمارا جو کلچر ہے اس کو انہوں نے اقدار کو تباہ کر دیا. میری اگر گریوینس ہے یا میرے لیڈر کی گریوینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کرپشن کر کے آپ نے اداروں کو, آپ نے عوام کے جو ایک جنرلی سوسائٹی میں جو ایک موریلٹی کو آپ نے ڈاؤن گریڈ کیا نا, اس کا کوئی نہیں ہے. اب سڑکوں پہ آتے ہیں, انہوں نے بات کی نا پرائم منسٹر اور ہمارے منسٹر آف کمیونیکیشن مراد سعید نے, انہوں نے پورا ریویژن کیا ہے کہ جو پروجیکٹس انہوں نے سڑکوں کو کیے وہ آج بھی وہ اس قیمت سے زیادہ ہیں. تقریباً 1 خرب روپے کا انہوں نے چونا لگایا اس ملک کو. اور مزے سے ڈکار, لاسٹ پوائنٹ آپ مجھے بتائیے جتنی بھی بحثیں ہو رہی ہیں. 1 منٹ ہے سر جی, اگر یہ چونا لگا ہے جی, ڈپارٹمنٹل انکوائری کہاں ہے جی, آپ نے کس کو اکاؤنٹیبل کیا؟ آپ صرف آتے ہیں ٹی وی پہ خبر دیتے ہیں, کتنے بیوروکریٹ آپ نے پکڑے, کتنے بندے آپ نے پکڑے, کس کو آپ نے فکس کیا؟ ایک خرب جو ہے وہ ریکور کون کرے گا؟ دیکھیں یہ پروسیسز انفارچونیٹلی جو سرکاری اس میں ہوتے ہیں کہ جس میں کہ یہ اس میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں یہ چیزیں آئیں گی. جب آئیں گی تو آپ سب دیکھیں گے کہ ہم اس پہ کس طرح سے ان سے سوالات. اور دیکھیں جو میری جو کنٹریبیوشن تھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں, اس میں کیا کیا, میں نے کہا کہ جی دیکھیں اس میں پہلے لکھا ہوتا تھا منسٹر فلانا, نام نہیں ہوتا تھا, سیکرٹری نام نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا جی اس میں آپ نیم اینڈ شیم کریں کہ جو منسٹر ہے اس کا بھی نام لکھے. اگر شبلی فراز اس وقت منسٹر تھا, شبلی فراز ان کا ذمہ دار ہے, اور جو سیکرٹری ہے وہ فلانا ہے. اچھا کون ہے آپ ذرا بتا دیں, آپ کوئی نام آئے ان کے؟ نہیں وہ تو ابھی جب پیرس دیکھیں, یہ تو شیئر کریں گے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک میکسیمم 1 مہینے میں لاسٹ تھنگ. جی مجھے یہ ساری جو بحثیں ہو رہی ہیں, مجھے یہ بتائیں, کہرا صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے قابل مطلب ایک جنون لیڈر ہے, جنون سیاسی شخص ہیں, میرے بھائی فضل چودھری ہیں, مجھے ایک بتا دیں. دیکھیں 2 کوشچنز کے سوالات کے جواب انہوں نے آج تک نہیں دیا, نہ مریم نواز نے دیے نہ نواز شریف نے, کہ ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کے لیے جو پیسے گئے تھے وہ کیسے گئے. کارا صاحب کہاں سے بتائیں؟ وہ نہیں کارا صاحب بتا دیں. پورے NA 133 کے الیکشن میں وہ یہی پوچھتے رہے کارا صاحب بھی کہ منی ٹریل دو. دیکھو منی ٹریل دیکھیں نا, پھر الیکشنز میں ادھر جو لاہور کا 133 الیکشن ہوا ہے اس میں پیسے نہیں چلے, انہوں نے بھی چلائے اور انہوں نے بھی چلائے, اسی لیے تو یہ ریفارمز کے خلاف ہے اور اسی لیے EVM کے خلاف ہے. ٹھیک ہے جی. کارا صاحب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے دوسرا دعویٰ آج یہ کیا کہ 2 سے 4 مہینے کے بیچ میں مہنگائی ختم ہو جائے گی. اپوزیشن کا لانگ مارچ تو 23 مارچ پہ جا کر آئے گا سر, اور مہنگائی کی بنیاد پہ تو اس کو کھڑا کرنا تھا. تو مہنگائی اگر عمران خان صاحب کے مطابق ختم ہوتی ہے, ویسے وہ تو ہر سال دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سال ترقی کا اور بہتری کا سال ہوگا, اب اس سال بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2 سے 4 مہینے میں یہ ٹھیک ہو جائے گا, تو اپوزیشن کی تحریک پھر کہاں جائے گی سر؟ دیکھیے تھوڑا سا صبر کریں, 2-4 مہینے رکے, 2-4 مہینے میں روزگار کھل جائیں گے, 2-4 مہینے میں کرپٹ پکڑے جائیں گے, 2-4 مہینے میں $200 ارب باہر سے آ جائے گا, 2-4 مہینے میں فلاں ہو جائے گا. یہ تو کہانی سن کے لوگ تنگ آ گئے. اب تو لوگ یہ سننے کو تیار نہیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں 2-4 مہینے میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. وزیر خزانہ کی سٹیٹمنٹ ہے آج وہ آج کے اخبارات میں رپورٹڈ ہے. انہوں نے کہا ہے 4 سے 5 سال 3 سے 4 سال میں جو ہم اقدامات اٹھائیں گے ان کے ثمرات عام آدمی تک نیچے پہنچنے شروع ہوں گے, اور اس وقت تک مٹ جائے گی مخلوق. لوگوں میں آج بھوک ہے, آج بے روزگاری ہے, اور ان کا کون سا وعدہ ہے جس پہ یو ٹرن نہیں ہوا؟ وہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا. آج قوم یہ شعر پڑھ رہی ہے ان کے لیے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک تو نا وہ فٹ بال میچ ہے نا, ایک نوجوان نے وہ فٹ بال کا میچ یاد کر لیا تھا, تو وہ ہوائی جہاز کے سفر میں بھی فٹ بال میچ ہی سنایا کرتا تھا.
تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالے. ان کے پاس ایک ہی میچ ہے. وہ بھائی آج پاکستان کے جو سروے ہوئے ہیں نا اس میں کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے, اور آپ کے دور میں کرپشن بڑی ہے, کم نہیں ہوئی. آپ یہ بتائیں آپ نے کون سا قانون بنایا ہے, کون سا بندہ ہٹایا ہے؟ اور آپ پوچھ رہے تھے کہ جی وہ جو گورنمنٹ کے وزیر صاحب ہیں ان کو تو کلین چٹ مل گئی. بہت سارے لوگوں کو کلین چٹیں ملی ہیں, لیکن ان کلین چٹوں کے جواب میں اس کے افزانے میں چیئرمین صاحب کو ایکسٹینشن بھی تو ملی ہے نا, یہ بھی تو یا ساتھ ہی کہی ہے نا. اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ کسی اور کو لے آئیں. اس کے نئے چیئرمین لگانے کا پروسیس شروع نہیں ہوا. اس چیئرمین کو بٹھایا گیا جب ہم نے ایکسٹینشن انہوں نے دی, انلیگل انکانسٹیٹیوشنل دی. اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ایڈ ہاک بیسس چلایا جائے اور چیئرمین صاحب کو لالی پاپ دے کے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرائے جائیں. یہ ریوارڈ تو مل رہا ہے ان کو. آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی سر وہ تو آپ کا آپس میں کنسنسس نہیں ہو رہا, تو پھر وہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن دے دیا, ایک نکال دیا کہ جناب جب تک نہیں ہوگا کنسنسس یہی کنٹینیو کریں گے. تو کنسنسس کرنے میں ناکامی تو پھر اپوزیشن اور حکومت کی ہے نا. نہ ہونے کا اگلا علاج ہے نا, اس کے اوپر کب بیٹھے ہیں, کس نے مشاورت کی ہے؟ وزیر اعظم اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے مشورہ کرنا تھا, کہاں گیا وہ مشورہ؟ کدھر گیا ہے؟ ہاں, کو پروسیس ہوا. لیڈر آف دا اپوزیشن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اور پرائم منسٹر کہتے ہیں ان سے بات نہیں ہوگی. قاہرہ صاحب ایک سیکنڈ قاہرہ صاحب ایک سیکنڈ, وہ کہہ رہے تھے کوئک بریک ایک لے لیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اور طارق فضل چودھری صاحب آپ نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے احتجاج کی, وہ تو مہنگائی ختم ہو جائے گی تب تک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میں ابھی جو گوادر والا معاملہ اس پہ بات کرتے ہیں ضرور تھوڑی سی پروگرام میں, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کا احتجاج شروع ہو رہا ہے, شروع تو چل ہی رہا ہے احتجاج آپ کا, لیکن لانگ مارچ 23 مارچ پہ آپ لے کر چلے گئے. ایک تو وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ بدلو, ادھر ہم نے رستے بند کر دینے اور پھر بعد میں کوئی شکوہ نہ کرے. دوسرا جو تاریخ آپ نے دے دی ہے اس سے پہلے عمران خان صاحب مہنگائی کے خاتمے کا اعلان کر رہے ہیں, پھر آپ کی کمپین کیسے بنے گی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ اسلام آباد میں کبھی بھی راستے 23 مارچ پہ بند نہیں ہوتے. یوم پاکستان کی جو پریڈ ہوتی ہے اس کے لیے جتنی بھی آرمی کی یونٹس ہیں وہ بہت پہلے یہاں پہ پریڈ گراؤنڈ میں آ جاتے ہیں, باقاعدہ کیمپنگ کرتے ہیں, اسٹے کرتے ہیں. کوئی کچھ ایریاز بند ہوتے ہیں, شکرپڑیاں والی سائڈ پہ نہیں جانے دیتے, اس طرف نہیں جانے دیتے تھوڑا سا, اور تھوڑے ٹائم کے لیے. پریڈ تو میرے خیال ہے کو 11 بجے تک میکسیمم ختم ہو جاتی ہے. ابھی ویسے بہانہ کر رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب کے پریڈ کوئی راستے میں رکاوٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے وہ پاکستانی ہیں, ہم اگر ان سے زیادہ نہیں ہے تو اتنے ضرور پاکستانی ہیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ یوم پاکستان ہے, ہم نے کوئی پاکستان کے ان پروگراموں کے اندر خلل نہیں ڈالنا جو پوری قوم کے لیے آپ یہ کہیں کہ ایک سمبولک ہوتے ہیں, پوری دنیا دیکھتی ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہماری خواہش ہے کہ مہنگائی ختم ہو, عوام کو کوئی ریلیف ملے, لوگوں کے گھروں سروں پہ جو عذاب نازل ہوا ہے وہ کم ہو. تو اگر یہ کر دیں تو میرا تو خیال یہ ہے کہ اگلے 10 سال عمران خان صاحب کو کوئی ہلائے گا نہیں اگر یہ کر دیں. اچھا, پھر لانگ مارچ بھی آپ منسوخ کر دیں گے اگر مہنگائی ختم ہو جاتی ہے تو لانگ مارچ ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں لانگ مارچ میں تو ظاہر ہے وہ مہنگائی مارچ ہے, اگر مہنگائی ختم ہو جاتی ہے تو پھر تو اس کے بارے میں سوچا جائے گا. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ بات بھی میری یاد نہیں, ایک منٹ کو کلیئر کریں سر. اگر تو واقعی عمران خان صاحب کے کہنے کے مطابق 2 مہینے کے بعد دیکھیں مہنگائی کی یہ جو ویو چلی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے, لمبا ہو جائے گا, تو پھر آپ کے پاس جواز کیا رہے گا؟ اوپینین دے دی ہے. باقی لانگ مارچ کے خاتمے کا اعلان تو پی ڈی ایم کی اپوزیشن کے لیے مشکل ہو جائے گا, پی ڈی ایم کی سطح کے اوپر کرنا ہے نا. میں نے تو ویسے ذاتی اوپینین آپ کو دے دی ہے, فیصلے تو آپ کے گھر بھی ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں, لیکن کرتی تو سیاسی جماعتیں ہیں نا, میں تو نہیں کرتا. ایک بات سن لیں آپ, مہنگائی ختم کیوں نہیں ہو سکتی؟ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی, اور اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ عمران صاحب یاد رکھیں کہ وہ آدمی جو گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہو اس کی توبہ کی گنجائش ہوتی ہے. جو گناہ کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہو نا, جسے بدعت کہتے ہیں, بدعتی آدمی کبھی توبہ نہیں کرتا. کون سی بدعت ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ یہ بدعت یہ کر رہے ہیں کہ اپنی نالائکی اور انکمپیٹنس کو ماننا نہیں ہے. دیکھیں ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو بتاؤں نا, میں کسی مریض کا علاج تب کر سکتا ہوں آج تک کون پاکستان میں ایسا ہے جو اپنی نالائکی مان لیا سر جس نے؟ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں زیادہ آسان, کہ علاج کو مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے سب سے پہلے مرض کی تشخیص ہوتی ہے, پھر دوائی لکھی جاتی ہے. ایگزیکٹلی یہ مرض کی نہ تشخیص کرنا چاہ رہے ہیں. بدعت یہ ہے ان کی کہ یہ اپنی اب ان کی مثال, چلیں آپ پنجاب گورنمنٹ لے لیں, وہاں سے شروع کر لیں. بضد ہیں کہ یہی وزیر اعلیٰ رہیں گے, یہی مینجمنٹ رہے گی. سر اب تو انہوں نے کام بھی سیکھ لیا ہے سر میرا نہیں خیال ہے کہ 10 سال میں بھی وہ کام نہیں سیکھ سکتے جس کی پنجاب کو ضرورت ہے. اچھے آدمی ہوں گے
لیکن وہاں پہ پنجاب میں جو معاملات ڈی پی او آپ کے اور آپ کے دوسرا جو ڈی پی او ہوتے ہیں RPO جی ان کی اپوائنٹمنٹس پہ آپ کو نہیں پتا پنجاب میں پیسے لیے جا رہے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے یا یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر کوئی آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اب وہ آپ والی بات کہ جناب ہر ٹاک شو میں آپ جتنے مرضی کہہ دیں اتنے ارب کھا گئے, کروڑوں کھا گئے, خربوں کھا گئے. اور شبلی صاحب نے روڈوں کی مد میں جو ابھی رنگ روڈ پنڈی کے منصوبے پہ ان کے لوگوں نے پیسے کھائے ہیں, لگتا ہے وہ بھی انہوں نے ہمارے کھاتے میں ڈال دیے ہیں. سر یار وہ تو مائنس کر لو خدا دا واسطہ رہے. یہ آپ کو پتہ چلے گا, تو ہمیں کیا پتہ چلے گا. ایک مہینے کے بعد وہ لے کر آ رہے ہیں, کمشنر سے لے کے باقاعدہ ناموں کے ساتھ آپ نے چینج کیے ہیں سارے. وہ سارا منصوبہ کا اس کے اوپر جو ہے کرپشن ہوئی ہے, کروڑوں روپے کھائے گئے ہیں, روٹ چینج ہوئے ہیں. وہ تو ایسا لگتا ہے اگلا الیکشن سے کرپشن کے نیریٹو پہ لڑنے جا رہے ہیں. وزیر نے استعفیٰ دیا اس پہ, دوسرا وزیر جو ہے اسے مانگا گیا استعفیٰ, اس نے دیا نہیں, میں نہیں دوں گا. اس میں بھی آپ کا منہ دھلے ہوئے ہیں, اس میں بھی آپ بالکل نیک پاک ہیں. قاہرہ صاحب ویسے پوچھیں ذرا عمران خان صاحب سے, میں نے آپ سے کہا نا آدھے وزیروں سے بات چیت بند کرنی پڑے گی ان کو. یہ جو رنگ روڈ کے اسکینڈل میں ملوث ہیں وزیر, موقع ملے گا ان سے پوچھیں گے. قاہرہ صاحب سے ایک سوال کر لوں پھر میں آتا ہوں. قاہرہ صاحب یہ گوادر والا مسئلہ بڑا سیریس ہے اور وہاں پہ جس قسم کی یکجہتی لوگ دکھا رہے ہیں, خاص طور پہ خواتین, بچے, نوجوان, بوڑھے, وہ ہم نے نہیں دیکھی. اس کو اگر پازیٹیولی لیا جائے تو لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ٹرالر مافیا سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہاں سے جاؤ. وہ ان محکموں سے کہہ رہے ہیں جو ان کا حق مارتے ہیں کہ تم بھی یہاں سے جاؤ اور سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے چیزوں کو کرو. ان کا یہ کہنا ہے. اب ایسی صورتحال میں جب اتنی اچھی ایک کمپین چل رہی ہے پرامن, اس کو ریزالو ہو نہیں جانا چاہیے تھا اب تک, اور ان کو وعدے کیے گئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں یقین نہیں ہے وعدوں پہ, تو پھر کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے کہ آپ کا عمل ہوتا ہوا نظر آئے تو لوگ یقین کرنا شروع کر دیں گے, ورنہ یہ کسی ایک گورنمنٹ کا ایشو نہیں, اوورآل گورنمنٹوں کے اندر بھی یہ ہوا. ٹرسٹ ہمارے ہاں ویسے ہی بڑا کم ہے لوگوں کا اسٹیٹ کے اوپر اور سیاسی اداروں کے اوپر. لیکن عمران خان سوال کیا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو ہم جب پوچھتے ہیں نا کہ جی آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا, تو یہ 2-3 چیزیں میں بتا دیتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں جی احساس پروگرام ہے جی, اچھا یہ احساس پروگرام کی بیس ٹو بیس انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کا خواب کہ عام آدمی تک ڈائریکٹ سبسڈی کیش گرانٹ دینی ہے, یہ تصور تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا تھا. خیر صاحب آپ کی آڈیو میں پرابلم آ رہا ہے اور بڑا سیریس پرابلم آ رہا ہے, ہم آپ کو سن نہیں پا رہے, میں دوبارہ ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں آپ کو. لیکن شبلی فراز صاحب, آج پرائم منسٹر نے کہا سب سے بات ہو سکتی ہے. اب یہ گوادر والوں نے تو کوئی کرپشن نہیں کی, وہ تو بیچارے کرپشن کے خلاف آئے ہیں کہ جناب یہ ٹرالر مافیا پتہ نہیں کس کو یہ رشوت دے کے وہاں آ جاتا ہے اور آ کے ان کا رزق چھین کر لے جاتے ہیں, تو ان کو یہاں سے نکالا جائے. دوسرے مطالبات بھی ان کے ایسے ہی ہیں. اتنا ڈیلے کیوں ہے سر؟ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, پاکستان کی میڈیا پہ بھی گائے بگائے چل رہا ہے, تو ان کی طرف کون دیکھے گا؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, گوادر کے عوام ان کا ایک صدیوں سے ان کا ایک پروفیشن رہا ہے اور وہ ماہی گیری کرتے رہے ہیں. اس میں ان حالات میں اس قسم کی ان کے اگر جو کاروبار ہے یا ان کا جو بھی مینز آف لیونگ ہے, اس پہ اس قسم کی چیز کا ہونا بالکل ہماری ٹوٹل سپورٹ ان کے ساتھ ہے کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. سر کل اگر آبی حیات نہیں رہے گی, فرض کریں کل اگر وہاں پہ آبی حیات کا جس طرح سے وہ ڈپلیشن ہو جائے گی بیانڈ ریپیئر, تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ علاقہ چھوڑیں گے. بالکل جب وہ چھوڑیں گے تو اس علاقے پہ مافیاز قبضہ کریں گے. بالکل, یہ تو ایک پورا ایک چین ہے نا, جس کے بعد وہ ایونٹس ہوتے ہیں, اور اسی کے مقصد کے لیے نہیں ہماری حکومت, بلوچستان کی حکومت خاص طور پہ جو ہے تو اس کو امیجیٹلی ریلیف ملنی بھی چاہیے. اور پرائم منسٹر صاحب بھی اس پہ ان بلوچستان چیف منسٹر سے بھی ان ٹچ ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو گوادر کے عوام ہیں اور خاص طور پہ جو اتنی اکنامک اپرچونٹی سی پیک کے تھرو ملنے والی ہیں, تو ان کا جو ہمیشہ کا جو ایک آبائی وہ ہے پروفیشن ہے, وہ بنیادی طور پہ اس کو ہر قسم کا سیف گارڈ ملنا چاہیے, اور اس میں ہر قسم کی سپورٹ حکومت بھی کرے گی اور ان لوگوں کے خلاف ایکشن بھی. کتنی دیر میں گوادر والوں کو حق مل جائے گا؟ ہم کیا امید کریں؟ دیکھیں ہماری تو یہی امید ہے کہ کل مل جائے. کوئی چیزیں ہوتی ہیں, مطالبات تو بڑے سادے ہیں, بڑے سادے مطالبات ہیں, بڑے جنون لوگ ہیں گوادر کے, اور ادھر ان کے جو ریپریزنٹیٹو ہیں قودا بابر ہیں, وہ بھی بڑی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس ایشو کو ریزالو کرنے میں. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک یہ ہو جائے گا, ہوپ فلی یہ ہو جائے گا, ہوپ فلی ہو جائے گا, ڈن ہو جائے گا بالکل گورنمنٹ کی انشاءاللہ بالکل ہماری کنسرن ہے, کیوں نہیں,
ہمارے ملک میں دیکھیں جتنی بھی پورا ایک طول و عرض میں جدھر بھی کہیں کوئی اس قسم کی ناانصافی ہو کسی کے لوگوں کا کی جو معاشی اور ان کا اس سے معاشی سے علاوہ یہ ان کا پورا ایک کلچرل ہیریٹیج ہے. دیکھیے جو اس میں فائنلی میں بتا دوں پروگرام کا وقت ایکچولی ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جو لوگ وہاں پہ مچھلی پکڑنے باہر سے آتے ہیں ٹرالرز لے کر, وہ کیمیکل پھینکتے ہیں, مچھلی اکٹھی کرتے ہیں اور بڑے جدید مشینوں کے ساتھ وہ مچھلیاں بے دریغ بچی بڑے سب مچھلیاں وہ پکڑ دیتے ہیں اور یہاں پہ نسل ختم کر دیں گے کیونکہ ان کو اس علاقے کا درد نہیں ہے. جب یہاں پہ یہ آبی حیات ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کا ایک روزگار بھی چلا جائے گا اور وہ علاقہ پھر وہ ان کے رہنے کے لیے نہیں رہے گا. وہ علاقہ جب چھوڑیں گے تو دوسرا مافیا زمین پہ آ کے قبضہ کر لے گا. میرے خیال میں حکومت کو فوراً اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. وعدہ تو کیا ہے, دیکھیں اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.